بھارت مختلف ثقافتوں، مذاہب اور برادریوں کی سرزمین ہے جو اس کے شاندار سماجی ڈھانچے میں اپنا حصہ ادا کرتی ہے۔ ان برادریوں میں بھارتی مسلمان سب سے بڑی اقلیتوں میں سے ایک ہے جو ملک کی آبادی کا تقریباً 14% ہے۔ اپنی بڑی تعداد کے باوجود بھارتی مسلمان کئی چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، خاص طور پر سماجی اور اقتصادی ترقی اور سیاسی نمائندگی کے میدان میں۔ یہ چیلنجز تاریخی، سماجی اور اقتصادی عوامل میں گہرے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جمہوری طریقوں کے ذریعے سیاسی شمولیت ان کی ترقی اور اختیار حاصل کرنے کا سب سے مؤثر اور تیز ترین راستہ ہے۔ جمہوریت اپنی بنیادی شکل میں تمام شہریوں کو سیاسی عمل میں شامل ہونے کا پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر فرد، چاہے اس کا مذہب یا پس منظر کچھ بھی ہو، ووٹ ڈالنے، اپنی رائے ظاہر کرنے اور عوامی پالیسی پر اثر ڈالنے کا حق رکھتا ہے۔ بھارتی مسلمانوں کے لیے یہ جمہوری ڈھانچہ ملک کی سیاسی زندگی میں فعال شمولیت کا موقع فراہم کرتا ہے، جو کہ ان کی سماجی اور اقتصادی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ تاریخی طور پر مسلمانوں کے لیے سیاسی نمائندگی ایک اہم مسئلہ رہا ہے۔ جمہوری اصولوں کے باوجود مسلمان اکثر سیاسی گفتگو میں حاشیے پر رہ جاتے ہیں۔ اس حاشیہ نشینی کو اقتصادی عدم مساوات، تعلیمی فرق اور سماجی اخراج مزید پیچیدہ بناتے ہیں۔ تاہم جمہوریت تبدیلی کا ایک طریقہ کار فراہم کرتی ہے، کیونکہ یہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پالیسیوں کے قیام کی اجازت دیتی ہے جب مسلمان سیاسی عمل میں فعال طور پر حصہ لیتے ہیں۔ سیاسی شمولیت محض ووٹنگ تک محدود نہیں ہے، اس میں ان پالیسیوں کی تشکیل میں فعال شرکت شامل ہے جو روزمرہ زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ جمہوری نظام میں منتخب نمائندے اپنی حلقے کی فکر کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تاہم جب اقلیتیں جیسے بھارتی مسلمان فعال طور پر حصہ نہیں لیتے یا ایسے نمائندے منتخب نہیں کرتے جو ان کی ضروریات کو واقعی سمجھتے ہوں، تو ان کے مسائل اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ بھارتی مسلمانوں کی ترقی پر سیاسی شمولیت کا سب سے براہ راست اثر حکومت کی تمام سطحوں پر بہتر نمائندگی کے ذریعے ممکن ہے۔ جب ایسے رہنما منتخب کیے جائیں جو مسلمانوں کے مسائل کو سمجھتے ہوں، تو وہ غربت، بے روزگاری، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال جیسے مخصوص مسائل کے حل کے لیے پالیسیوں کی وکالت کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے مسائل کو مؤثر طریقے سے سیاسی میدان میں اجاگر کرنے کے لیے ایسے رہنماؤں کو فروغ دینا ضروری ہے جو کمیونٹی کے اندر سے ہوں اور ان کے مسائل کو سمجھ سکے۔ اس کے علاوہ دیگر مذہبی اور ثقافتی برادریوں کے ساتھ اتحاد بنانا بھی ضروری ہے۔ یہ تعاون مسلمانوں کے مطالبات کو تقویت دے سکتا ہے اور ایک جامع اور مساوی سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ بھارتی مسلمانوں کی سماجی اقتصادی ترقی ان کی سیاسی شمولیت سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ تعلیم، صحت، روزگار اور دیگر بنیادی خدمات تک رسائی اکثر مقامی اور قومی سطح پر کیے جانے والے سیاسی فیصلوں پر منحصر ہوتی ہے۔ مسلمان ایسے امیدواروں کو ووٹ دیں جو جامع ترقی کو ترجیح دیتے ہوں اور نظامی عدم مساوات کو دور کرنے پر زور دیتے ہوں، تو یہ بہتر مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے ہدف شدہ پروگرام، اسکالرشپ اور روزگار کے منصوبے تشکیل دینے کے لیے مسلم نمائندے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ بھارتی مسلمانوں کے لیے جمہوریت محض ایک طرز حکومت نہیں ہے، بلکہ ترقی کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ سیاسی شمولیت چاہے ووٹ ڈالنے کے ذریعے ہو یا وسیع سیاسی مباحثے میں حصہ لینے کے ذریعے، حاشیہ نشینی کو توڑ سکتی ہے اور بہتر نمائندگی، پالیسی سازی اور سماجی اور اقتصادی پیش رفت کو یقینی بنا سکتی ہے۔ فعال شمولیت کے ذریعے ہی بھارتی مسلمان اپنی مکمل صلاحیتوں کو پہچان سکتے ہیں، امنگوں اور مواقع کے درمیان خلا کو پر کر سکتے ہیں اور ایک جامع ترقی کی راہ ہموار کر سکتے ہیں جو نہ صرف ان کی کمیونٹی بلکہ پورے ملک کے لیے فائدہ مند ہو۔